12 فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں جمعیت علماء متحدہ پنجاب علاقہ میوات کے تمام حلقہ جات کے صدور و نظاماء کا نمائندہ اجلاس مولانا یحییٰ کریمی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء متحدہ پنجاب کی صدارت میں جمعیت علماء میوات کی تمام مقامی یونٹوں کے صدور و نظاماء کا اجلاس جامعہ مرکز الشیخ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ قصبہ پنہانہ کی مسجد میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر جمعیت علماء ہند کے دفتر سے حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے جمعیت علماء کے موقر وفد کے ساتھ شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز قاری محمد اسلم صاحب بڈیڈوی صدر جمعیت علماء متحدہ میوات کی تلاوت سے ہوا اور مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد ریحان نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس کے بعد اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا یحییٰ کریمی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء متحدہ پنجاب نے اپنے صدارتی خطاب میں سینکڑوں کی تعداد میں میوات بھر سے تشریف لائے تمام حلقہ جات کے صدور و نظاماء اور دیگر کارکنان کی موجودگی میں حضرت ناظم عمومی کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اہل میوات نے ہمیشہ جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور 12 فروری کو رام لیلا میدان میں ہونے جا رہے 34ویں اور تاریخ ساز اجلاس عام میں بھی میوات سے ہزاروں افراد رام لیلا گراؤنڈ میں سب سے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر وہاں موجود سبھی شرکاء نے ہاتھ اٹھا کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے حضرت ناظم عمومی نے مختصر سے خطاب میں 34ویں اجلاس عام اور جمعیت علماء کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم سب شیخ الہند کی زندگی کی روحانی اولاد ہیں۔ جمعیت علماء ہند مدارس عربیہ، جماعت دعوت و تبلیغ اور تمام دینی تحریکوں اور جماعتوں کے محافظ جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء جیسی باوقار تاریخ ساز اور نمائندہ جماعت سے ہماری وابستگی ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ناظم عمومی نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے 3 نظام قائم کیے۔ سن 1866 میں مرکز انقلاب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، سن 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم کی اور سن 1923 میں جماعت دعوت و تبلیغ کا وجود عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعیت علماء ہند اور اپنے اکابر کے مجاہدانہ کارناموں اور سرفروشانہ تاریخ کو بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ کامیاب منصوبے ہمیشہ ماضی کی تاریخ سامنے رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں، اور جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے اور اپنی قوم کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیابی کے نقوش ثبت نہیں کر پاتی۔ مولانا حکیم الدین نے دہلی فسادات کے دوران اہل میوات کی طرف سے فساد متاثرین اور لاک ڈاؤن متاثرین کی خدمت کو بھی سراہا، خاص طور پر میوات کے غریب کسانوں کی طرف سے بھیجی گئی تازہ سبزیوں کا ذکر کیا۔ دفتر جمعیت علماء ہند سے تشریف لائے مفتی ذاکر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام اور علماء کرام کے درمیان رابطے کا مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے، تبھی نسل نو کے ایمان و عقائد کی حفاظت ممکن ہے۔ مولانا محمد عرفان صاحب محتمم مدرسہ حاضہ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پرتکلف ظہرانہ پیش کیا۔ اجلاس کے اختتام میاں جی محمد فاروق صاحب مجاز بیعت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی دعا پر ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض جمعیت علماء میوات کے جنرل سیکرٹری مفتی سلیم احمد قاسمی ساکرس نے انجام دیے۔ اجلاس میں مقامی اکائیوں کی صدور و نظاماء کے علاوہ دیگر کارکنان اور ائمہ مساجد شریک رہے۔